بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ ڈیولپمنٹ اور جو خطے میں اور عالمی سطح پہ ابھی بھی بڑی خبر ہے امریکہ اور بھارت کا مشترکہ اعلامیہ، اور اس میں جس طریقے سے پاکستان کا منفی انداز میں ذکر کیا گیا، جس طریقے سے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو نظر انداز کر کے پاکستان کے اوپر بیہودہ بے سروپا بے بنیاد الزامات لگائے گئے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لانچنگ پیڈز موجود ہیں، پاکستان دہشت گردی کی اعانت کر رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف اس قسم کا لب و لہجہ اس مشترکہ اعلامیہ میں اختیار کیا؟ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ روز اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے انہیں ڈیمارش کیا، یعنی انہیں احتجاجی مراسلہ دیا، اور انہیں باور کروایا گیا کہ اس قسم کے الفاظ، جملے، اس قسم کے الزامات پاکستان امریکہ تعلقات پر منفی انداز میں اثر انداز ہوں گے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کے دیگر اہم ترین ایشوز پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب۔ ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ایک بہت بڑا نام رہے ہیں سفارتکاری کے اندر، اور امریکہ، روس، چین اور بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر، شام میں، ایسٹ جرمنی میں، اور سفارتکاری سے ریٹائرمنٹ کے بعد اقوام متحدہ نے انہیں 2004 میں عراق کے لیے اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا، اور بین الاقوامی سفارتکاری میں بھی وسیع ترین تجربہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج خارجہ پالیسی میں پاکستان پر سخت وقت کیوں آن پڑا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی تمام تر شرائط ہمیشہ قبول کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آگے بڑھ کے ان سے تعاون کیا، لیکن پھر بھی پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب، اس خصوصی گفتگو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو ہاٹسٹ ایشو ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا، ان کا حق ہے کہ وہ امریکہ جائیں، ایگریمنٹس کریں، تمام چیزیں کریں، بائیلیٹرلی یعنی دو طرفہ انداز میں وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ملاقات کے بعد، امریکی صدر بائیڈن کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک اعلامیہ آتا ہے، لیکن اس اعلامیہ میں چین کا تو نام کہیں نہیں، لیکن پاکستان پر دشنام ترازی کی جاتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے۔ آخر کیوں؟ میں دو چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، پاکستان اپنی تاریخ کی مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے، اور کئی ایسے مبصرین ہیں جو پاکستان کو ایک ناکام ریاست سمجھتے ہیں جی، اور اگرچہ یہ بالکل مبالغہ ہے، لیکن ہم ایک بہت ہی دشوار وقت سے گزر رہے ہیں، بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، بہت ہی مشکل وقت سے بہت ہی مشکل وقت۔ اور جب ممالک جو ہے، پاکستان ایک میڈیم سائزڈ ملک ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے، بڑی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن چھوٹی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن خطے میں انتہائی اہم جگہ پہ ہے، بہت اہم اہمیت تو بالکل ہے پاکستان کی، لیکن ہماری حکمرانیت جو ہے پچھلے برسوں سے وہ عوام کی خدمت میں بالعموم ناکام رہی ہے، اور تو یہ جو کنٹریز ہیں جو ایسے وہ مشکل وقت میں جب آ جاتے ہیں تو ان کی فارن پالیسی کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے، جی، کیونکہ فارن پالیسی جو اس کا انحصار جو ہے وہ کنٹری کی امیج پر ہوتا ہے۔ اگر امیج آپ کا یہ ہے کہ یہ ایک سکسیسفل کنٹری ہے، ہاں، یہ اپنے عوام کی خدمت کر رہا ہے، معاشی استحکام ہے، ہاں، تو پھر آپ کی بات جو ہے اس میں وزن آ جاتا ہے، بالکل، کوئی شک نہیں۔ انفارچونیٹلی پچھلے کئی برسوں سے، جی، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالعموم کافی عرصوں سے، ہاں، پاکستان کی حکمرانیت یا گورننس جسے کہیں، وہ اتنی کامیاب نہیں رہی ہے، تو اس لیے آپ کے جتنے بھی پالیسیز ہیں بشمول فارن پالیسی، ان کو پھر یہ دقتیں پیش ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے، بھی دنیا کی سب سے پاپولسٹ کنٹری ہے، یعنی کہ چین سے آگے نکل گیا پاپولیشن کے حوالے سے، جی، اور اکانومی کے حوالے سے بھی نمبر 4 یا 5 پر ہے، اور اگرچہ آبادی میں پاکستان سے 4 گنا زیادہ ہے، لیکن ان کی جو اکانومی ہے پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہو گیا، اور ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہے، 100 گنا، ہاں، تو نیچرلی ان کا بہت وزن ہے، جی، بہت وزن ہے، ان کی سنی جائے گی۔
سیکنڈلی امریکہ جو ہے ان کا جو ہے مقابلہ آج کولڈ وار کے بعد وہ چین کے ساتھ ہے. ہاں تو اور ہندوستان کا بھی مسئلہ چین کے ساتھ ہے. بالکل. تو ان کی بنتی ہے اسٹریٹجک یعنی کہ ریلیشن شپ بنتی ہے. اور انڈیا کو انہوں نے ابھی ایک یہی سمجھے کہ نان نیٹو الائڈ اسٹیٹس تقریباً دیا ہوا ہے اگرچہ انڈیا کو. حالانکہ اس کو الائی تو اس لیے نہیں کہتے کیونکہ انڈیا یہ لفظ پسند نہیں کرتا ہے, تو وہ پارٹنر یعنی کہ ہاں لیکن اسٹریٹجک پارٹنر ہے, بہت اہم پارٹنر ہے. اور تو امریکہ تو پرائیویٹلی پاکستان سے کہتا ہے, اور اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی انہوں نے ایک اعلان جاری کیا کہ نہیں پاکستان نے بہت اچھا کام کیا, یہ دہشت گردی کے خلاف جو انہوں نے قربانی دی ہے اور جو کوششیں کی ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لیکن ہندوستان کا اصرار تھا کہ آپ پاکستان کو نہیں تو ہم آپ سے وہ پریس کانفرنس ہی نہیں کریں گے یا یہ نہیں کریں گے. ہندوستان کا اصرار تھا کہ پاکستان کا ذکر کریں. ہاں اور امریکہ نے کہا کہ بھارت کو خوش کرنا تو ضروری ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت جو ہے پوری طرح سے ان کے سائڈ پہ آ جائے. اب تک تو بھارت نے اپنے آپشنز کھلے رکھے ہیں کہ بھئی ہمارا تو چین کے ساتھ بھی ٹریڈ ہے, روس کے ساتھ ہمارے مطلب ایک ملٹری ریلیشن شپ ہے, اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہم کسی ایک کنٹری کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں دوسری میجر پاور کے خلاف. امریکہ تو اب یہ سوچ رہا ہے, اور بلکہ انہوں نے کنوے بھی کر لیا ہے ہندوستان کو کہ وہ دن گزر گئے ہیں. اب دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں, ایک چین ہے اور ایک امریکہ ہے, اور ہم دونوں چین کے خلاف ہیں. تو آپ نے چین کے ساتھ اگر دوستی رکھنی ہے تو پھر ہماری جو دوستی ہے وہ محدود ہو جائے گی, محدود. اور انڈیا کو کس چیز کا شوق ہے؟ ڈپلومیٹک سپورٹ, اکنامک سپورٹ تو اپنی جگہ, ان کو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, ملٹری ٹیکنالوجی, ملٹری جو کہ وہ امریکہ ہندوستان کو فراہم کر رہا ہے. اور اس کے عوض امریکہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ پوری طرح سے ہمارے سائڈ پہ آ جائیں اور چین کے ساتھ اتنا اپنا نہ رکھیں. ہندوستان نے ہاں اب تک نہیں کہا, لیکن ہندوستان کا اصرار ہے, اور امریکہ سمجھ گیا کہ اگر وہ ہندوستان کو خوش نہیں کرے گا تو پھر وہ ہندوستان کی طرف کا رد عمل وہ نہیں ہوگا جو کہ امریکہ چاہتا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم دونوں جو ہیں دہشت گردی کے خلاف ہیں اور پاکستان ملوث ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور یہ ہمارا موقف ہے اور آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا نہیں تو ہماری دوستی میں خلل پڑ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو امریکہ نے کیونکہ گریٹ پاور ہے وہ انڈیا کو خوش کرنا چاہ رہا ہے, اور پاکستان کی اہمیت وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے انفارچونیٹلی. تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی, ایکسیپٹ کر لی ہے, اور بعد میں پاکستان کو کہا کہ بھئی دراصل بات یہ ہم تو آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی ایکسکیوز تو دیتے نہیں ہیں ان کو وہ, لیکن وہ سمجھتے ہیں وہ کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. اس ساری صورتحال میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس ہندوستان کے بیانیے کی نفی کرنے کے لیے, دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ دہشت گردی پاکستان نہیں کر رہا بلکہ ریاستی دہشت گردی انڈیا کر رہا ہے, اور اس کا ثبوت, ایک زندہ ثبوت پاکستان کے پاس کلبھوشن یادیو کی صورت میں موجود ہے. جس مشکل میں بلوچستان اور یہ ساری دہشت گردی افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی, یہ عالمی برادری اور امریکہ کو ہندوستان کا یہ مکروہ چہرہ کیوں نہیں نظر آتا؟ جس مشکل میں ہم مبتلا ہیں اس سے ہمیں ملٹیپل پرابلمز, ملٹیپل پرابلمز جی, مشاکل, بالکل مشاکل, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جس میں وہ ہم مبتلا ہیں, اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. کیسے نکلیں گے؟ آپشنز کیا ہیں؟ وہ تو گڈ گورننس ہی کے ذریعے نکلیں گے آپ. ہاں گڈ گورننس کے جو تقاضے ہیں, اور بہت سارے تقاضے ہیں, ہاں سیاسی تقاضے ہیں, اقتصادی تقاضے ہیں, معاشی استحکام, ہر قسم کے جو تقاضے ہیں وہ پورے آپ کو کرنے پڑیں گے. پیس اینڈ سیکیورٹی ہے, دہشت گردی کے ساری چیزیں جو کہ نہیں ہو رہی, جو کہ نہیں ہو رہی ہیں, ان مشاکل سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور پاکستان کے اوپر یہ جو لیبل لگ رہا ہے کہ یہ تو فیل شدہ ملک ہے, ناکام ریاست ہے, اس کو رد ہمیں کرنا پڑے گا عملاً. یہ زبانی لیبل ہے جس سے یہ نہیں چلتا ہے. آپ کو عملاً دنیا تاکہ تسلیم کرے کہ باقی پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی سیاست, پاکستان کے اندرونی استحکام وغیرہ وغیرہ یہ سب بہتری کی طرف جا رہا ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کے جو مواقف ہیں اس کا کوئی اتنا زیادہ وزن ویٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے
اس سے نکلنے کے لیے آپ کی گورننس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب، سارے معاملات اپنی طرف آپ نے ابھی بڑا اہم نقطہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اس وقت دو ہی بڑی قوتیں، تجارتی، اقتصادی اور فوجی قوتیں، ایک طرف چین ہے اور ایک طرف امریکہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرف امریکہ کا تو ہم نے بہت ساتھ دیا، جنرل ایوب خان کا دور ہو، اس کے بعد 70s ہو، پھر 80s ہو، افغانستان کی وار ہو، ہمیشہ ہم امریکہ کے الائی رہے، امریکہ کے اتحادی رہے، امریکہ نے جب کچھ بھی کہا، لیکن ملا کچھ بھی نہیں امریکہ سے سوائے پھر الزامات کے، سوائے پھر جو ہے وہ تنقیدی ریمارکس کے، اور جب بھی مشکل وقت آیا امریکہ جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ گیا، پاکستان کو کبھی مت۔ اب جب پاکستان نے چین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہے، وہ بھی بھارت اور امریکہ کو کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ تو آخر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے کہ پاکستان چین اور روس کے ساتھ رہے یا پاکستان ویسٹرن بلاک میں رہے؟ اس فارن پالیسی میں ہم اپنا توازن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی معاشیات بھی دیکھنی ہے، سستا آئل بھی رشیا سے لینا ہے، چین سے سی پیک بھی لینا ہے۔ جی اب دیکھ، امریکہ کی اہمیت میں تو کوئی وہ بات نہیں ہو سکتی ہے، دنیا کے ملٹری حوالے سے، اکنامک حوالے سے اور بہت سارے اور سٹینڈرڈز کے حوالے سے اس کا اثر و رسوخ اہم ترین ملک ہے، طاقتور ترین ملک ہے، معیشت سب سے بڑی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پاکستان کے ساتھ ان کے رشتے بڑے ٹھیک رہے ماضی میں، اور ہمیں فائدے بھی ملے ہیں امریکہ سے۔ پاکستان کی امریکہ نے بڑی مدد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت آپس میں اگر دشمن اچھا لفظ نہیں ہے، حریف تو ہیں، ہاں، یعنی رائیولز تو ہیں، رائیولز تو ہیں، یہ تو لکھا ہوا ہے، یہ کاغذ پہ تحریر ہے، سخت رائیولز ہیں۔ دشمن کا لفظ بھی غلط اپنی جگہ نہیں ہے، اچھا وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ امریکہ کا جو حلیف ہے اس خطے میں وہ ہے بھارت، اور پاکستان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن وہ صاف انہوں نے واضح کیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، بات کو تو چھوڑیں، کہ ہم چوائس نہیں کرتے ہیں، چوائس تو ہمارا ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ الائی ہے ہمارا، نان فارملی الائی نہیں ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ امریکہ کی بہت بڑی بزنس ہے وہاں، ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے ہی نہیں ہے، نہ تھا اور اب تو بالکل نہیں ہے۔ چین جو ہے وہ آپ کا اسٹریٹجک الائی ہے، پاکستان کا اسٹریٹجک الائی ہے، اسٹریٹجک الائی ہے، اگرچہ ہم کہلاتے نہیں ہیں فارملی، کیونکہ چین یہ نہیں کہتا کہ میں کسی کا الائی ہوں کسی کے خلاف، لیکن سی پیک وہ بی آر آئی کا وہ ایک واحد شاخ ہے جو بائی لیٹرل ہے، صرف پاکستان اور چین، باقی جتنی شاخیں ہیں وہ ٹرائی لیٹرل ہیں یا کوادری لیٹرل ہے یا 5، ایک پاکستان کے ساتھ انہوں نے بائی لیٹرل، اور یہ فلیگ شپ ہے، فلیگ شپ آف بی آر آئی کا۔ تو پاکستان کو جو اہمیت ملی ہے چین سے، ہاں، تو وہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، غیر معمولی ہے، غیر معمولی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم کیسے بیلنس رکھیں گے؟ وہ امریکہ کے ساتھ ہم دوستی چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ خیر سے گالی چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ یعنی کہ جو ہم فائدہ لے سکتے ہیں چین وہ لینے چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور ان کی بات جو ہے ہمیں سننی بھی چاہیے۔ آپ جس زمانے میں نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنر تھے، حریت رہنماؤں سے بھی ملتے تھے، انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی ملتے تھے، کانگریس کے رہنماؤں سے بھی ملتے تھے، انڈین ایلیٹ سے بھی ملتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ چین بھی رہے، روس بھی رہے، اقوام متحدہ میں بھی رہے، واشنگٹن میں تھا، یہ سب سے آخر یہ مسئلہ کشمیر میں پیچیدہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں حل ہو نہیں پا رہا؟ کیوں ہندوستان بات چیت کی طرف راغب نہیں ہے؟ پاکستان کمزور پڑ گیا، اس لیے پاکستان کمزور پڑ گیا، اس لیے تو مودی نے فیصلہ کیا کہ مسئلہ ہو گیا ختم۔ یہ 5 اگست 2019 جو ہے
مودی نے کہا کہ پاکستان کمزور پڑ گیا, پاکستان کے آپشنز کم ہو گئے ہیں, وغیرہ وغیرہ, اختیار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, آپ اس کو ختم کر دیں, اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیں. تو بنا دیا انہوں نے. وہ ایلیگل ہے سب کچھ, لیکن بڑی طاقت ہے, بڑی طاقت جو ہے انٹرنیشنل لاء کو اہمیت نہیں دیتی ہے, کیونکہ اس کو کوئی پنش تو کوئی کرتا نہیں ہے بڑی طاقت کو. حالانکہ یو این ریزولوشنس ہیں, انٹرنیشنل لاء ہے, ان کی سب خلاف ورزی ہے, وہ ساری خلاف ورزی ہے, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے مسلمان بھائی ممالک بھی پاکستان کے ساتھ ہاں بہت ہمدردی ہے, کشمیری بھائی وغیرہ, اور وہ اگریمنٹ وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں. کلچرل شوز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, بالکل, آپ گلف جائیں, یو اے ای کے پاس جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو U2I2 کیا چیز ہے, ہاں تو یو ایس اینڈ یو اے ای اینڈ انڈیا اینڈ اسرائیل, یو اے ای ان کے ساتھ, سعودی عربیہ بھی جو ہے وہ پاکستان کا بہت محترم دوست ہے اور بہت عزیز دوست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہندوستان کے ساتھ برابر ان کے تعلقات ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کو اتنا سکسیسفل نہیں سمجھتے ہیں, اور ہندوستان کو بہت بڑی طاقت. آپ جائیں وہاں پاکستان کے جو لوگ ہیں زیادہ تر گلف میں, وہ انہی کام میں وہ کر رہے ہیں جو پہلے کر رہے تھے. ہندوستان کے تو بڑے سینئر ایگزیکٹوز ہیں. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے کہا کہ اس وقت چونکہ پاکستان کی کمزوری, آپ اس وقت کیا اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے؟ چونکہ نہیں ہو سکتی. نہیں, کیا بالکل نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. ہاں, آپ جا کے آپ اسٹیٹ پہ کسی سے اسٹیٹمنٹ دلوا سکتے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ جنرل اسمبلی میں اسپیچ, لیکن کوئی ریزولوشن تو نہیں آئے گا وہاں, کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کے چین نے بھی آپ سے کہا کہ بھائی ذرا حقیقت پسندی سے کام کر لیں. یہ آپ کو ہسٹری کی طرف سے یہ مسئلہ ملا ہے, پاکستان کو بنائیں, اس کا حل آ جائے گا اور آپ کے حق میں آ جائے گا, لیکن اپنے آپ کو بنائیں, پاکستان کی جو پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کریں. وہ نہیں کریں گے تو صرف قانون کی بات آپ کریں گے تو پھر وہ آپ کی سنوائی نہیں ہوگی. امبیسڈر صاحب, آپ نے یہ کہا کہ بہت ساری کمزوریاں ہمارے ہیں, لیکن جس ادارے میں آپ نے سرو کیا دفتر خارجہ, اس کے اوپر بھی ہمیشہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ دفتر خارجہ کی بھی اگر پرفارمنس اپ ٹو مارک ہوتی, اکنامک ڈپلومیسی, فارن پالیسی, ہر چیز وہ خلوص نیت کے ساتھ پرسو کرتے, تو آج پاکستان کو یہ حالات نہ دیکھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفتر خارجہ میں کون سے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی؟ نہیں, یہ میں آپ سے اتفاق بھی نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی جو منسٹریز ہیں ان میں سے کامیاب ترین تو نہیں کہوں گا, اور ہمارے ماشاءاللہ منسٹریز ہیں جو بہت اچھے ہیں. ایوریج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے کہا ہماری کارکردگی جو ہے فارن پالیسی میں, ہماری کارکردگی بہت اچھی رہی ہے, لیکن فیصلے تو فارن پالیسی کے فیصلے جو ہیں وہ ڈپلومیٹ تو نہیں کرتے, وہ نہیں ہوتے وہاں, وہ وہاں ہوتا ہے جہاں طاقت ہوتی ہے. وہ سیاستدانوں کے ہاں ہے, اور سیاستدانوں کے اوپر جو بڑی طاقت ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. ہاں, اسٹیبلشمنٹ نام نہ لیں, لیکن یہ ہے کہ, اور پھر وہ مورد الزام دفتر خارجہ, کیونکہ بڑا آسان ہے. دفتر خارجہ کیا کرے گا, وہ آپ سے صرف یہی ہے کہ اختلاف کر سکتے, اور تو کچھ نہیں. ہاں جی, کوئی ڈرتا تو نہیں ہے فارن آفس سے. جی اچھا, ہمیشہ ابھی بھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے, زیر غور ہے کہ جی واشنگٹن میں سفیر تبدیل کر دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ آپ سے لرن کریں گے کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر کی تعیناتی کے لیے کیا بنیادی محرکات ہونے چاہیے, کیا خواص ہونے چاہیے, کیسا ایمبیسڈر ہو؟ اچھا ڈپلومیٹ ہونا چاہیے, اچھا ڈپلومیٹ ہونا چاہیے, اور اکثر ہم بھیجتے ہیں. سفارتکاری کے کیا گر اسے آنے چاہیے؟ لیکن پالیسی جو بنتی ہے وہ اسلام آباد میں بنتی ہے. واشنگٹن, پاکستانی ایمبیسی ان واشنگٹن میں تو نہیں بنتی ہے پاکستان, وہ تو اس کے مطلب ترجمانی کرتا ہے, وہ تو ترجمانی کرتی ہے پاکستان کی پالیسی کی. وہاں سے وہ ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ لگ رہا ہے کہ امریکن کی سوچ ہے یا انگریزوں کی سوچ ہے یا ہندوستان کی سوچ ہے, جہاں بھی وہاں ہو وہ ان پٹس دیتے ہیں, اور بڑے اہم ان پٹس ہیں, لیکن فیصلے تو یہاں ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی لابنگ کمزور ہے امریکہ میں, تو انڈیا کی لابنگ بڑی مضبوط ہے, فلانے ملک کی لابنگ بڑی مضبوط ہے. آپ بڑے عرصے تک وہاں پہ رہیں, آخر لابنگ کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ اور لابنگ سے مراد کیا ہے کہ صرف کانگریس تک رسائی ہو, وائٹ ہاؤس تک ہو, امریکی محکمہ خارجہ تک ہو, اگر معیشت آپ کی اگر ٹپ ہے,
ہاں ہاں جی تو آپ لابنگ کہاں سے، کیونکہ لابنگ بھی کوئی پیسے سے چلتی ہے، پیسے سے وہ ایک اس سے اہم یہ ہے کہ وہاں کے جو انویسٹرز ہیں وہ آپ امریکی کے انویسٹر مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں آتے انویسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر یہاں وہ پروفٹس بنا سکتے ہیں ماحول تو وہ ان سازگار کو نہیں، آپ کی سفارت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی سفارت ان کو بتائے گی کہ یہاں آئیں، کیوں نہیں آ رہے ہیں آپ یہاں. تو آپ ہر لحاظ سے پاکستان کو مستحکم بنائیں، آگے جائیں، سکسیسفل ہوں، تو پاکستان کی لابنگ خود بخود وہ ٹھیک ہوگی. مجھے یاد ہے جب میں چین میں تھا تو کسی نے پوچھا کسی چینی ڈپلومیٹ سے کہ آپ کا لابیسٹ کون ہے امریکہ میں. چینی نے پوچھا کہ آپ کا لابیسٹ کون ہے؟ ہاں نہیں، چینی سے پوچھا گیا اچھا کہ آپ کے چائنا کا لابیسٹ کون ہے، تو کہ ہمارے لابیسٹ تو کوئی نہیں. ہاں ویسے بوئنگ ہے اور یہ جو جتنے جو ٹاپ کمپنیز ہے، ٹاپ 500 کمپنیز ہیں، یہ سارے ہمارے لابیسٹ ہیں کیونکہ وہ مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں چین کے. ہاں تو اگر پاکستان اپنے آپ، انڈیا کے لیے بھی یہ اب ہو رہا ہے بیکاز ابھی وہ چائنا کو وہ کاٹنے کی کوشش میں ہے، ہندوستان کو چائنا کی جگہ لانے کی کوشش میں ہے. وہ اس میں بہت انہیں مشکل تک پیش ہوگا کیونکہ انڈیا میں وہ چیز نہیں ہے جو چین میں ہے، لیکن ہم سے تو وہ کامیاب رہے ہیں. اور ابھی ان کے جو ہیں فارن ایف ڈی آئی جو ہے انڈیا میں وہ تو $100 بلین سے کہیں زیادہ ہے. اور پاکستان تو ہم وہیں اپنے 20 سے 21 سے یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب، ہمیشہ یہ نقطہ زیر غور رہتا ہے، یہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ خارجہ پالیسی کو کامیاب بنانے کے لیے کون سے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ضروری ہیں، کون سی تبدیلیاں ایسی کی جائیں کہ ہماری خارجہ پالیسی، ایک تو آپ نے پہلے ہی کہا کہ ہماری اکانومی مضبوط ہونی چاہیے، تو اکانومی مضبوط ہوگی تو یقینی طور پہ خارجہ پالیسی بھی مضبوط ہوگی. اس کے علاوہ اور کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ وہ بنیادی چیزیں ہیں. دیکھیں امیج پاکستان، امیج کس چیز پر بنتا ہے؟ پاکستان کو دنیا کے جو مبصرین وہ دیکھتے ہیں، ڈپلومیٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کیسے چل رہی ہے، پاکستان کی سیاست کیسے چل رہی ہے، پاکستان کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے، پاکستان کا گروتھ کیا ہے، پاکستان کا مستقبل جو ایکسپرٹس ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کے مستقبل کو کیا دیکھتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں یا اسے یا منفی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو پاکستان کا امیج اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کے جو فارن پالیسی کو تقویت ملے گی وہ اس قدر ہوگی کہ آپ کی تقریباً آدھے سے زیادہ کام تو وہی ہو جائے گا. تو امیج کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تاکہ پالیسی، آپ کے سکسیسفل اکانومی، آپ کا گروتھ ریٹ، آپ یہاں تو ہم سیاست کھیلتے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی سیاست کھیل رہے ہیں، آپس میں جو آپ ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارا امیج نیگیٹو جاتا ہے. اس کا امیج وہ دنیا ایک تماشا بن کے ایک جگہ سائی ہو رہی ہے پاکستان کی. تو اس صورتحال میں آپ کی فارن پالیسی کیا کرے؟ یہ فرمائیے کہ اس وقت خطے میں انتہائی اہم تبدیلی آئی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت ہوئی ہے، سعودی وزیر خارجہ تہران پہنچے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس ساری صورتحال میں، بدلتی بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے لیے کیا مواقع ہیں، کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا پاکستان کو کرنا چاہیے؟ چونکہ ایک عرب اور عجم کی دو قوتیں آپس میں یکجا ہو گئی ہیں، صورتحال یکسر بدل گئی ہے. اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. پاکستان کے تعلقات جو ہیں ایران کے ساتھ اچھے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بہت ہی اچھے ہیں، اور ماضی میں ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا تھا کیونکہ ان کے درمیان جب ٹینشن آتا تھا اور اس کا عربوں کے وہ اثر آتا تھا کہ کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے وہ ہوتا تھا تقاضا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ یہاں بیلنس رکھنے کی کوشش میں ہیں، تو کافی خفا ہوتے تھے. اب وہ خود بنا رہے اپنے تعلقات ایران کے ساتھ، تو پاکستان کے لیے تو اچھی بات ہے.
کیونکہ ہم تو دونوں یہ ہمارے نیبر ہیں ایران، ان کے ساتھ تو دوستی لازمی ہے، اور سعودی عرب تو یعنی کہ اسلام کے حوالے سے اور ہر لحاظ سے پاکستان کا بہت ہی قریبی دوست ممالک ہے. میں موسن کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ قریبی دوست ہے، تو اس لیے احسانات ہیں ان کے ہم پہ، تو اس لیے پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ ان کے آپس میں ابھی وہ جو دوستی ہو رہی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ افغانستان سے بدستور پاکستان کو چیلنج ہے، دہشت گردی کے بڑے بڑے جو تنظیمیں ان کے فٹ پرنٹس وہاں پہ ہیں، ٹی ٹی پی وہاں پہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے بہت بات بھی کی، آپ نے بہت لکھا بھی. یہ بتائیں کہ اس چیلنج سے پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم جو افغانستان سے دہشت گردی بلوچستان میں آ رہی ہے، پاکستان کے ارسٹوائل قبائلی علاقوں میں آ رہی ہے، سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، ٹی ٹی پی کے ٹھکانے وہاں پر موجود ہیں، اس چیلنج سے پاکستان کیسے نبٹ سکتا ہے؟ سٹیبل افغانستان ہوگا تو ہماری کنیکٹیوٹی ہوگی، یہ آپ کے نالج میں ہے، اور جب افغانستان میں امن ہوگا تو سی پیک افغانستان تک بھی جائے گا، آپ کی روڈ کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا تک بھی جائے گی، لیکن یہ خواب تو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. افغانستان کے جو طالبان ہیں جی، اور پاکستان طالبان جو حکمران ہے، ہاں جو حکمران ہے وہاں، ہاں، اور یہ جو پاکستان طالبان رہا ہے، ٹی ٹی پی، ہاں، یہ دونوں ایک ہی پارٹی ہیں، افغان طالبان، اور یہ نظریاتی اعتبار سے ایک ہی پارٹی ہے. ان کا قائد تو وہ ملا خند تھا، ملا خند، اور ملا عمر جو گزر گئے، ہاں ملا عمر تھے، ہاں، اور اسامہ بن لادن، ہاں، تو یہ ایک ہی پارٹی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے، پاکستان بڑا ملک ہے جی، نسبتاً افغانستان پاکستان سے چھوٹا ہے، آبادی میں وغیرہ وغیرہ، ریسورسز میں سب کچھ ہے. ہمارے جو رشتے افغانستان کے ساتھ ہیں، شاید کوئی اور دنیا میں دو ممالک ایسے نہیں ہیں جن کے رشتے اتنے گہرے ہوں اور اتنے زیادہ ہوں. تو ہمیں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے. جہاں تک فراخ دلی کی آپ تعریف کریں، کیا کرنا چاہیے؟ فراخ دلی جو ان کے تقاضے ہیں، جو ان کے ڈیمانڈز ہیں، حتی الامکان ان کو پورا کریں، اور ان کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو تو حتی الامکان اس کو درگزر بھی کریں، تاکہ وہ جو گڈ ول ہے، اور بہت زیادہ گڈ ول تھا وہاں جب ان کے ریفیوجیز آئے تھے سوویت انویژن کے بعد، اور پاکستان نے ان کا خیال رکھا. اب تک وہ شروع ہر ایک بات پہ گلہ سے پہلے اس آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے خیال رکھا، اور وہ احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں، یہ ہماری عزت کی بات ہے. لیکن فلانا اس کے بعد یہ ہوا اس کو بحال کرنے کے لیے، اس صورتحال کو جب وہ اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں وہ فراخ دلی کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو افغان ذہنیت سے، افغان ہسٹری سے واقف ہوں، کلچر سے، ان کی روایات سے، تاریخ سے، تاکہ وہ ایسی پالیسی اختیار کریں جو ان کے لیے مثبت نظر آئے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے عوض جو پاکستان کو فائدے ملیں گے بہت زیادہ ہیں. اور یہ جتنے جو بارڈر کے مسائل وغیرہ، یہ سب جو ہیں، یہ جو حل طلب ہیں، یہ بالکل حل ہو سکیں گے. وقت انتہائی کم ہے، ایک جملے میں بتائیے کہ آپ نے امیج کی بات کی، تو سب سے پہلے تو دنیا میں ہمارا امیج اس وقت انتہائی منفی اور برباد ہو گیا جب اسامہ بن لادن یہاں سے نکلا. تو یہ اسامہ بن لادن کون لایا، کیسے رہا یہاں پہ؟ لیکن جب مارا گیا تو اس وقت دنیا کو پتا چلا ہاں بھئی یہاں پہ رہ رہے تھے. اسامہ بن لادن تو ایک لمبی گفتگو کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز تھے، کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو وہ ایک امریکن فارن پالیسی کا جو ایک کانسیکوینس تھا، ایک نتیجہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتا رہا. ہاں، تو وہ اس کے وجوہات پہ وہ ابھر آئے. ہاں، ابھر آئے، اور صرف وہ اکیلے تھی، اور بھی بڑے سارے موومنٹس تھے، نیٹ ورک تھے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو اس میں جانا پڑے گا. تو اس کا جو تعلق ہے وہ امریکی فارن پالیسی سے ہے. امریکن فارن پالیسی انفارچونیٹلی گریٹ پاور والی فارن پالیسی ہے، اور ان کا خیال کم رکھتے تھے جس طرح گریٹ پاورز کی عادت ہے. اور جو ظلم ہوا مسلمانوں پر، خاص طور عرب دنیا میں، ہاں، تو پھر نیچرلی اگر اسامہ بن لادن نہ ہوتے تو کوئی اور آ جاتا، اور بھی تحریک تھے. تو اس لیے اس سے ہمارا امیج تو تباہ ہوا نا.
ہاں آپ کا امیج تو اس وجہ سے تباہ نہیں ہوا، تباہ تو امیج میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا ہوا ہے. یہ جو ہے یہ تو ان کے کھاتے میں، میں امریکہ کے کھاتے میں اسامہ بن لادن کو ڈالتا ہوں، یہ پاکستان کے کھاتے میں نہیں ہے. بہت شکریہ ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب. کم وقت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے انتہائی اہم ترین پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی. پاکستان چین تعلقات، پاکستان انڈیا ریلیشن، مسئلہ کشمیر کی گتھی کیسے سلجھائی جا سکتی ہے، اور یہ جو لیٹسٹ ایشو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. اور اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام ہے، گورننس بہتر ہے، تو پاکستان کا امیج بھی بہت عمدہ ہوگا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بہت کامیاب ہوگی، اور پاکستان اقوام عالم میں فخر کے ساتھ سر اٹھا کے بات کر سکے گا. ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ایک مرتبہ بہت شکریہ. بہت عمدہ گفتگو کی، یقینی طور پہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس سے بہت لرننگ ہوگی. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.